کیا زوار نے پارس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے؟ اور بذات زوار کے گھر کیا محض پارس کو ملنے آیا ہے یا پھر اس کو اپنے ساتھ لے جانے؟ کیا وہاب درانی اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والوں میں سے ہے یا پھر ایک بار پھر سے بذات کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا ہے وہاب درانی؟ اور پارس اور زوار کی باتیں سننے کے بعد آخر ریشم کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اور کیا پارس کے یوں کنونس کرنے پر زوار اپنے باپ کو کر دے گا انکار ریشم سے شادی کے لیے؟ کیا ہوگا اعجاز بخت کا ریئیکشن جب وہ پارس کے ڈیڈ پیر بذات شاہ سے ملے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا بچپن کا دوست ہے؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پارس کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ زوار کا رشتہ ریشم سے ہوا پڑا ہے اور جلد ہی ان کی شادی ہونے والی ہے تو پارس کا موڈ بہت زیادہ آف ہو جاتا ہے اور وہ یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ وہ زوار کو پسند کرنے لگ گئی ہے۔ اور دوسری طرف زوار بھی اپنے باپ سے باتوں ہی باتوں میں یہ بات کہہ دے گا کہ جب آپ نے میرا رشتہ کیا تھا تب میں 18 سال کا لڑکا تھا، نہ میں نے کبھی کسی سے محبت کی تھی نہ میں محبت سے واقف تھا، پسند ناپسند کا تو سوال ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے کہا اور میں نے آپ کا کہنا مان کر رشتہ کر لیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی زبان کا پاس رکھوں گا اور عبدل چچا کی بیٹی سے ہی شادی کروں گا، آپ اپنے دل سے وہم نکال دیں۔ لیکن اعجاز بخت کوئی بچہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ناسمجھ انسان، وہ ساری گیم سمجھ گیا ہے کہ اس کا بیٹا زوار اور کسی میں نہیں بلکہ پارس میں انوالو ہے۔ اور دوسری طرف جب پارس کو پتہ چلتا ہے کہ ریشم اور زوار کی شادی ہونے والی ہے تو اس نے جس طرح کا ریئیکشن دیا ہے اس بات سے ہر کوئی سمجھ گیا ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ مریم اور اس کی امی بھی سمجھ چکی ہیں کہ پارس ان کے بیٹے زوار کو پسند کرنے لگی ہے اور شاید زوار بھی پارس کو پسند کرتا ہے، اسی لیے زوار کی امی زوار کی بہن مریم سے کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ نہ کچھ شک ہوتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے زوار جیسے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ دوسری طرف جب زوار بازار سے سامان لے کر واپس گھر آتا ہے تو اس کو پارس کہیں نظر نہیں آتی، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی امی سے پوچھتا ہے کہ پارس کہاں پہ ہے۔ اس کی امی بتاتی ہے کہ بیٹا وہ اوپر ہوگی اپنے کمرے میں، تو زوار فوراً سے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ زوار کو یوں جاتا دیکھ کر ریشم بھی اس کے پیچھے پیچھے چپکے سے آ جاتی ہے اور ان کی باتیں سننے لگ جاتی ہے۔ ریشم سن لیتی ہے کہ پارس کو زوار کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ریشم بالکل پسند نہیں ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، یہ رشتہ محض میری مجبوری بن چکا ہے کیونکہ میرے بابا نے ان کو زبان دی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں زبان کی بہت ویلیو ہوتی ہے، میں اپنے باپ کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ پر پارس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ کہے گی کہ اس کا مطلب ہے تم دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہے ہو، اگر تم ریشم سے محبت نہیں کرتے تو تم اپنے ڈیڈ کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ کیا ہے تم میں اتنی ہمت کہ تم حقیقت کا سامنا کر سکو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارس آخر یوں منہ چڑھ کر زوار کو ایسے کیسے کہہ سکتی ہے؟ کیا زوار نے پارس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے یا پھر پارس نے زوار کو بول دیا ہے کہ وہ اس کو پسند کرتی ہے؟ یہاں پر معاملہ کچھ کنفیوزنگ ہے، لیکن دونوں اس بات کا اقرار تو نہیں کر رہے زبان سے، لیکن دل ہی دل میں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہ بات سمجھ بھی چکے ہیں۔ ریشم جیسے ہی پارس اور زوار کی باتیں سنے گی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور اس کا یقین میں بدل جائے گا کہ زوار بار بار اس سے شادی کرنے پر انکار کیوں کر رہا ہے۔ ریشم فنکشن چھوڑ کر فوراً سے گھر جائے گی اور چیزوں کو زور زور سے پھینکنا شروع کر دے گی اور چیخنا چلانا شروع کر دے گی۔ اس پر اس کی ماں پوچھے گی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے اور تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو ریشم اپنی امی کو بتائے گی کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرے نصیب میں خاک چھاننا ہی باقی رہ گیا ہے۔ کہ امی اس کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے ابو سے بات کروں گی اور وہ ہمارے انکل اعجاز سے بات کریں گے کہ ریشم کی شادی مریم کی شادی کے ساتھ ہی کر دی جائے، ہمیں زوار کی نوکری سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اعجاز بخت
ملنے والا ہے اپنے بچپن کے دوست میر بذات شاہ سے۔ وہاب درانی کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد بذات یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کیوں نہ پارس سے ملنے چلا جائے۔ کسی کو انفارم کیے بغیر ہی زوار کے گھر پہنچ جائے گا اور وہاں پر اس کی ملاقات اپنے دوست اعجاز بخت سے ہوگی۔ دونوں کے درمیان بہت سارے گلے شکوے ہوں گے جو بذات دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ بالآخر اعجاز بخت مان جائے گا اور اپنے دوست کو گلے لگا لے گا۔ یہ سب دیکھ کر زوار بہت زیادہ شاکڈ ہو جائے گا کہ اسے اس بات کا کیوں علم نہیں تھا۔ میر بذات شاہ اور اعجاز بخت دونوں آپس میں بچپن کے دوست ہیں۔ خیر یہ ایک پلس پوائنٹ بننے والا ہے زوار اور پارس کی شادی کے لیے۔ دوسری طرف ریشم کی فکر بڑھتی جائے گی۔ وہ اپنی دوست مریم سے کہے گی کہ وہ پارس اکیلی کم تھی کیا، اب اس کو اپنا ڈیڈ بھی بلا لیا ہے اس نے ادھر۔ تمہیں کہتی تھی نا دال میں کچھ کالا ہے، لیکن تم لوگوں نے میری بات کا کبھی بھی یقین نہیں کیا۔ ریشم رونے لگ جائے گی اور مریم اس کو تسلی دیتے ہوئے کہے گی کہ تم پریشان مت ہو، میرا بھائی اپنی زبان کا پکا ہے، چاہے جو ہو جائے شادی تو وہ تم سے ہی کرے گا۔ پارس اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور ان سے ضد لگائے گی کہ اب آپ آ ہی گئے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائیں، لیکن اعجاز منع کر دے گا اور کہے گا بیٹی تم میری بیٹی مریم کی شادی دیکھ کر جانا، اور بذات بھی اپنی بیٹی سے کہے گا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، جب تک وہاب درانی اریسٹ نہیں ہو جاتا میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا واپس کراچی۔ پارس خوشی سے سارے فنکشنز اٹینڈ کرے گی اور زوار بھی اس کو اس بات کا یقین دلائے گا کہ میں جلد ہی اپنے ابو سے بات کروں گا کہ مجھے ریشم سے شادی نہیں کرنی۔ لیکن زوار کی یہ بھول ہے کیونکہ اس کا باپ کسی بھی صورت اپنی زبان سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ یہاں کہانی پلٹنے والی ہے کیونکہ وہاب درانی بالکل بھی پولیس کے ہاتھ آنے والوں میں سے رہا۔ پاکستان آتے ہی کسی محفوظ جگہ پر چھپ جائے گا۔ خفیہ بندوں سے اس کو اس بات کا بھی علم ہو جائے گا کہ پارس مری نہیں بلکہ زوار کے پاس ہے۔ وہاب درانی کے آدمی ڈھونڈتے ہوئے پارس کو زوار کے گھر پہنچ جائیں گے۔ اعجاز بخت پارس کو اپنے کسی دوست کے گھر بھجوا دے گا اور یوں پارس کی حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن وہاب درانی کے آدمی زوار کے گھر والوں کو بہت نقصان پہنچانے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بذات بچا پائے گا اپنے دوست کی بیٹی کی عزت اور اپنی بیٹی کی عزت، یا رہ جائے گا خالی ہاتھ؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔